قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا۔ اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے قلمروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باج گزار ہو گئے۔ اس غلبے نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت اور حکومت ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس کی جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدائی کے پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے اور چاندی کی اینٹیں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں سے اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ تعمیر مکمل ہو گئی۔ حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو سارے شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا شداد کا 1 پاؤں رکاب میں اور 1 پاؤں ابھی چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت سارا شہر زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔